جی، پروگرام انفارمل ٹاک کے ساتھ میں ہوں تنویر ملک، اور آج ہم انفارمل ٹاک کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پرفیکٹ ٹی وی ایچ ڈی کی یہ کاوش، یہ پروگرام. اور گزشتہ کئی پروگرام سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم بلوچستان کی آواز دیگر صوبوں اور پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں. بلوچستان کی پولیٹیکل آواز، بلوچستان کی انٹلیکچوئل آواز، بلوچستان کی کلچرل آواز، اور اسی طرح مختلف پیرائے میں کوشش ہم کر رہے ہیں کہ دیگر جو صوبے ہیں ان کی عوام زیادہ سے زیادہ جان پائے بلوچستان کے بارے میں. تو ان پروگراموں کے سلسلے میں آج ایک اہم پروگرام ہمارے اسٹوڈیو میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے. خواتین کی بات ہمارے پروگرام میں ہوتی رہی ہے. آپ نے گزشتہ ہمارا ایک پروگرام دیکھا ہوگا جب ثنا درانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. تو ایک سوال پورے ملک میں نارملی پوچھا جاتا ہے، اور وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بلوچستان میں خواتین کے جو حقوق ہیں کیا انہیں فراہم کیے جاتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل حقوق ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنل حقوق ہیں، چاہے وہ اکنامیکل حقوق ہیں. تو خواتین کی صورتحال کیا ہے؟ اس حوالے سے آج بڑی خاص شخصیت میرے پروگرام کا حصہ ہے. آپ کا جو پولیٹیکل کریئر ہے وہ لگ بھگ 17 سال پہ محیط ہے. آپ نے کالج ڈیز سے اپنے پولیٹیکل کریئر کا آغاز کیا. ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں، اور ان کا تعلق کوئٹہ سے نہیں ہے. موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ جو دارالخلافہ ہوتا ہے ان سے لوگوں کو وہ سامنے آتے ہیں، لیکن انٹیریئر بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے. بی این پی مینگل، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی آپ ممبر ہیں، اور بڑی سرگرم ہیں جس سیاسی حوالے سے. اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ مستقبل میں آپ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی میں خواتین اور بلوچستان کی نمائندگی بھی کریں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیلہ بلوچ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا میم، پروگرام کا آغاز جیسے کہ میں نے کہا کہ 17 سال پہلے آپ نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا. عمر تو اتنی نہیں لگتی آپ کی، تو بڑی ارلی ایج میں سیاسی کریئر کی طرف آئیں. ذرا وہ بتائیے گا کیسے سیاست کی طرف آپ کی دلچسپی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے وہ ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے دل میں کہ مجھے کہیں نہ کہیں پہنچنا ہے. کالج لیول پر ہمیشہ میں پولیٹیکل لوگوں کو یا کبھی کسی کی اسپیچ، ظاہر ہے اس وقت تو اخبار کا زیادہ دور تھا، تو ان چیزوں میں کبھی ہم نیوز وغیرہ دیکھتے تھے تو صرف پاکستان کے جو مجھے ایک لیڈر، ظاہر خاتون لیڈر جو بے-نظیر بھٹو ہے، وہ اس کی جو اسپیچ وغیرہ، پھر مجھے خواہش ہوتی تھی اتنے سارے مردوں کے سامنے میں بھی کبھی کھڑی ہو جاؤں، میں بھی کبھی اسپیچ کروں، میں بھی اسٹیج پر پہنچ جاؤں. تو وہ ایک خواہش تھی. پھر ظاہر ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے، ظاہر ہے میرا ایک علاقہ ایسا ہے، نوشکی ڈسٹرکٹ نوشکی سے تعلق ہے، پھر ایک ولیج میں رہتی تھی. تو میں نے بہت ذہن میں ایک چیز رکھا تھا کہ نہیں، مجھے پہنچنا ہے، مجھے جانا ہے. تو اس حوالے سے جب وہ جذبہ دل میں تھا، وہ ہمت پیدا کر کے، تو پھر میں نے بی این پی جوائن کر دیا تھا. کیونکہ میں خود ہی اس پارٹی کی نظریہ سے بہت ہی مطمئن تھی، اور مجھے اندازہ بھی تھا کہ اس پولیٹیکل پارٹی میں خواتین کی حقوق بھی اور خواتین کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہیں. اچھا میم، یہ بتائیے گا، نارملی کہا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو تحریک ہوتی ہے، جیسے اسٹوڈنٹ سطح پہ پولیٹیکل پارٹیز کی ونگز ہوتے ہیں، یہ ایک نرسری ہوتی ہے جی سیاستدانوں کو تیار کرنے کی. بالکل. میں 2 سال بی ایس او کا حصہ بھی رہی. اچھا. پھر یونیورسٹی لیول پر جب میں بی ایس او کے سارے ظاہر ہے وہ ایک سرکلز وغیرہ ہمارے ہوتی تھی، تو اس میں بھی خواتین، میں کوشش کرتی تھی کہ اسٹوڈنٹس اس طرف آ جائے، کیونکہ یہ ایک ظاہر کا غلط راستہ نہیں ہے، لیکن آپ کو اویئرنیس اور شعور لانے کے لیے آپ کو جو یہ راستہ ضرور چننا چاہیے. جو خواتین ہیں، ظاہر ہے گھر بیٹھے بیٹھے ظاہر آپ کے پاس جابس کی فیسلٹیز ہوتی ہے یا کہیں، لیکن جب پولیٹکس میں آپ آتے تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ظاہر آپ کے لیے موقع، جو آپ خود موقع تلاش کرتے ہو کہیں نہ کہیں پہنچنے کے لیے. تو یہ ایک یونیورسٹی میں جب آئی تھی اس وقت بھی جو ہے میں پھر بی ایس او کا حصہ رہی. اچھا، کتنا مشکل ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا ٹرائبل سیٹ اپ ہے، اور خواتین کے حوالے سے دیگر صوبوں کے مقابلے میں پابندیاں زیادہ ہیں، کچھ روایات ہماری ایسی ہیں. تو کتنا مشکل لگا آغاز میں آپ کو گھر سے نکلنا، کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر کو تو گھر سے باہر بھی جانا ہے، لوگوں کا سامنا بھی کرنا ہے. بس وہ ایسا سمجھو 24 گھنٹے والا جو سروس نہیں ہوتا ہے وہ پولیٹیکل مشکلات. ظاہر ہے آپ پہلے تو آپ کے وہاں کی، جہاں پہ آپ رہ رہے وہاں کی سوسائٹی ہے، جو ایریا میں رہتے ہو ادھر سے بھی بہت مشکلات تھی. پھر ظاہر اتنے مردوں کے بیچ میں پھر ایک خاتون کا آنا، پھر بیچ میں بیٹھنا، پھر واپس جانا، مطلب وہ گھر سے لے کر ایک پارٹی آفس تک آنے جانے میں کافی مشکلات جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو مشکل بہت تھے،
لیکن پھر ساتھ ساتھ سپورٹر بھی تھے. فیملی نے ساتھ دیا, والد ہاں صاحب, بالکل, والد صاحب نہیں تھا, میری مدر اور میری نانی نے ساتھ دیا تھا میرا. تو پھر آہستہ آہستہ اس میں پھر اس کا ہسبینڈ کا سب سے بڑا رول تھا, اس نے مجھے پھر زیادہ وہ کر لیا تھا کہ آپ سیاست میں جاؤ. اور آج آپ ماشاءاللہ پارلیمانی بورڈ جی بالکل, میں پارلیمانی بورڈ کے اور ممبر آپ بھی. ڈیسیجن میکنگ میں. بالکل بالکل. یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ سیاسی طور پہ جو خواتین سیاسی جماعتوں کا حصہ بھی ہیں انہیں سیٹس تو دے دی جاتی ہے, اسمبلی میں پہنچا دیا جاتا ہے, لیکن ڈیسیجن میکنگ میں ان کی اوپینین نہیں لی جاتی. یہ جنرل تاثر ہے. مگر آپ پارلیمانی بورڈ کے ممبر ہیں, یعنی آپ کا ڈیسیجن میٹر کرتا ہے اگر آپ. بالکل نہیں, ہم ایک چیز ہے کہ جو ظاہر ہے آپ بولتے ہیں کہ سرداری نظام ایسا, لیکن ہمارے پارٹی کا جو لیڈرشپ ہے اس نے بالکل ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے اور خواتین کو آگے لانے کے لیے بالکل اس نے ہمیشہ ہمیں یہ موقع دے دیا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں پاکستان نہیں بلوچستان لیول پر آپ دیکھ لو جو پارٹی کی جو جتنے بھی ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے 11 ہمارے خواتین ممبر ہیں. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کسی اور پارٹی کا ہی نہیں ہے. آپ دوسرے بھی بلوچستان جتنے بھی پارٹیاں ہیں دیکھ لو, لیکن جہاں کمیٹیاں بنتی ہیں ادھر بھی خواتین ڈالتے ہیں. جہاں کوئی مذاکراتی ٹیم ہے وہاں بھی خواتین ہیں. آپ کی ڈسٹرکٹ کابینہ ہے ادھر بھی خواتین ہیں, ڈسٹرکٹ خواتین سیکرٹری. جس طرح آپ کا تحصیل کا کابینہ ہے, مطلب یہ ہے کہ خواتین کو ہر شعبے میں ہم ڈال دیا اس پولیٹیکل ہمارے BNP نے. تو جدھر جو آپ کے الیکشن پروسیس ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کے جلسے ہو جاتے, اس کے علاوہ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے, لیکن جتنی بھی ہمارے کمیٹیاں بنتی ہے یا ہمارے کابینہ ہے اس میں خواتین ضرور ہو جاتی ہیں. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ 2 سوال ہمیشہ ہوتے ہیں کہ صحافت اور سیاست بلوچستان میں مشکل ترین کام ہے. بالکل ایک سیٹ پہ میں بیٹھتا ہوں, ایک پہ آپ بیٹھی ہوئی اس وقت صحافت اور سیاست کے حوالے سے. بلوچستان میں سیاست جو حالات ہیں ہمارے گزشتہ کئی سالوں سے, مردوں کے لیے بھی بہت مشکل کام ہو گیا ہے سیاست کرنا. بطور خاتون کتنا مشکل دیکھتی ہیں یہاں سیاست کرنا, ایک نظریے کو لے کے چلنا اور آگے بڑھانا؟ ظاہر ابھی تو میرے خیال سے سیاست کو ابھی اس ٹائم جو سیاست کو ایک کھیل بنا دیا گیا ہے میرے خیال سے. اب جس طرح آپ نے بولا مردوں کے لیے, خواتین کے لیے ظاہر ہے اس کو ابھی تک میں نے جو گراؤنڈ لیول پر دیکھا اس کو ابھی تک وہ حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالتے. INCs جمع ہو جاتے ہیں, یہ بالکل ایک بات ہے. اور ایسی جگہوں پر خواتین کے NICs ایکسپائر بھی ہو گئے, اس کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ ڈیٹ ڈلوانا ہے. اور سیاست میں آنے کے لیے جس طرح کا ایشو, ظاہر ہے پہلے ہم تو سیاست کو ایک عبادت سمجھتے ہیں, ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے, لیکن ابھی جس طرح کے حالات اس دور میں پیدا کر دیا ہے, خواتین کو کبھی کدھر گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں, کبھی خواتین اس پارٹی میں لے کے جا رہے ہیں, تو ابھی یہ دوبارہ ہمارے لیے تھوڑی مشکلات پیدا ہو گئے کہ خواتین پہلے تو ہم قدم رکھ رہے تھے کہ ہم ایک نیا چینج لے کر آئیں گے, لیکن ابھی کے جو حالات ہے, ابھی جو موجودہ ہے 1 مہینے سے چل رہا ہے, اس میں تھوڑا ہمارے لیے مشکلات کر لیا کہ جدھر بھی ہمارے 5 بندے جا رہے ہیں تو 2 خواتین اپنے ساتھ, مطلب وہ ایک فارمیلٹی کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو ابھی تھوڑی سی خواتین کے لیے تھوڑی مشکلات پیدا کر جی بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے بہت کم ہے, شناختی کارڈ جو ہیں کلیکٹ کر لیے جاتے ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے. یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں, یہ سندھ کا بھی ہے, پنجاب کا بھی ہے, خیبر پختونخوا کا, یعنی پورے ملک کی یوں سیاسی جماعتوں میں بے شک اختلاف ہو, خواتین میں اتحاد ہے ان کے حقوق کے حوالے سے. ایسا کیوں ہے جمیلہ بلوچ صاحبہ, یہ کیا وجہ ہے, آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیوں ایسا ہے؟ کیا خواتین کی کمزوری ہے یا ان کو سمجھا جاتا ہے کہ پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے, ان کو ووٹ ڈالنے کا حق اس لیے نہیں ہے؟ اصل میں جو نہیں بولتے آپ کے جو گھر کا اسٹیک ہولڈر ہے, سب فیصلہ کرنے والا, اکثر ادھر سے جو ہے خواتین کی کمزوری ادھر سے شروع ہو جاتی ہے. مطلب اگر ہم پولیٹیکل لیول پر ابھی ہمیں اویئرنیس آ گئے, ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے, ظاہر ہے ہم جو ہے چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے لیے کون سی جگہوں پر کیا ہم اسٹرگل کر کے آئے اور ہمیں اپنے لیے لڑ بھی سکتے, لیکن وہ خواتین ابھی تک باشعور نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے لڑ سکے. ابھی تک اختیارات ظاہر ہے آپ کے گھر کے بڑے بزرگ کے پاس ہوتے ہیں, آپ کے شوہر کے پاس ہوتے ہیں, شوہر کی بات بیٹے کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. ان کو اس چیز کا بالکل, اگر وہ چاہے بھی کسی کو دینا, لیکن فیصلہ ایک ہی ہوتا ہے گھر میں کہ ہم نے اس کو دینا ہے جس بھی حال میں ہو. یا ایسے جگہوں پر ہم نے کبھی وزٹ کیا ہے, ہمارے جو فیلڈ ہے ہم نے کافی خواتین کے ساتھ ہمارے بالکل ڈائلاگز ہو گئے, ہمارے سیمینارز ہوئے, ٹریننگز ہم نے دے دی, ابھی بھی ٹریننگز ہمارے سٹارٹ ہے, لیکن وہ ابھی کی جو حالات ہے وہ خود بھی نہیں چاہ رہے کہ ہم جو ہے جا کر کسی کو ووٹ دے دیں, کیونکہ خواتین کے لیے وہ میدان ابھی تک ان لوگوں نے پراپر نہیں بنایا ہے. نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی سینٹرز ہے بلوچستان میں, نہ ہی کوئی ایسا کوئی کاروباری بزنس ہے جس ابھی تک خواتین رول رہے. حالانکہ خواتین کے لیے کتنی مواقع ہے, گھروں میں بنا کر رہتے,
لیکن سب سے پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کی اسٹیک ہولڈرس کے پاس اس کا فیصلہ سازی. تو بلوچستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں قبائلی سیٹ اپ بھی ایک رکاوٹ ہے خواتین کے ووٹ کے حوالے سے یا سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے؟ بالکل یہ ہے, یہ اس چیز کو ہمیں ماننا چاہیے, کیونکہ قبائلی ہمارے ایسے سمجھو آپ کی 75% اگر آپ کو پرمیشن ہے ان چیزوں کا, لیکن 25% جو یہ چیزیں ہمارے چیزوں اس میں راستے میں رکاوٹ ہے کہ کہیں ظاہر ہے آپ کی برادری کا مسئلہ ہو جاتا ہے, آپ نہیں نکل سکتے ہو, کہیں پر آپ کی دشمنی کا مسئلہ ہے آپ نہیں نکل سکتے ہو, یا کہیں پر ایسا ہے کہ بہت سی ایسی جگہوں پر ہوتی ہے کہ آپ خواتین کو وہ سمجھتے ہیں کہ معیار, کہ ہمارے لیے ایک معیار ہوتی ہے کہ ہمارے خواتین جا کر ووٹ ڈالے. میں خود بہت سی جگہوں پہ پروسیس کا حصہ رہی ہوں, بلکہ خود اٹھا کر گھروں سے خواتین کو لے کر کے, لیکن اس کے باوجود بہت سی ایسی جگہوں پر ہے وہاں پر جو یہ سسٹم جو ہے بالکل ہمارے لیے رکاوٹ. آپ نے اپنی جماعت میں آواز بلند کی اس حوالے سے؟ یہ اس حوالے سے ہماری جماعت بھی اس کو جو ہے, ہماری جو پارٹی ہے وہ بھی اس چیز کے بالکل خلاف ہم لوگ یہ کیسے سمجھو ایک جنگ لڑ رہے. یہ خواتین کے جو سریاب کوئٹہ جیسے شہر میں, ظاہر ایک سٹی ہے ہمارے کوئٹہ کے سریاب میں, ہم نے گھر گھر جا کر ہماری ٹیم نے میل ہو فیمیل ہم نے مردوں کی بھی انیسس بنایا ہے. ان خواتین کی جو میرے خیال 10 سال پرانے ان کی پیٹی میں پڑے ہوئے تھے الماری میں, ان کے انیسس نکال کے ہم دوبارہ اس کو جو ہے وہ ڈیٹ ڈلوا دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اب بھی میں جس طرح میں سمجھتی ہوں, جو میں نے 17 سال میں خواتین کے لیے کام کیا ہے, تقریباً چینج آ گیا, ابھی کافی تبدیلی آ گئی. اور لوگ جو ہے ابھی ظاہر ہے پہلے تو سمجھتے تھے کہ بس جو فیصلہ سازی ہوتی ہے, لیکن ابھی کافی چینج آ گئے ان چیزوں میں. بلکہ ہمارے یونٹ سازی جو ہم لوگ کرتے ہیں, خواتین 20 کا خواتین کے یونٹ بناتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم اس کے ساتھ جو ہے کبھی جلسے ہوتے ہیں یا کبھی کوئی سیمینار وغیرہ, تو ہم ان کو جو ہے ان کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں. اگر 2 خواتین کسی سیمینار میں آ جاتا ہے, نیکسٹ پہ ہم دوسرے کو بلاتے. تو اس سے تھوڑا ہمارے پارٹی کی جو پولیٹیکل ہمارے ایکٹیویٹیز جو ریگولر ہوتے ہیں, اس سے جو ہے ہمارے جو ہے لوگوں میں کافی چینج لے. جی میم, آپ نے فرمایا جیسے کہ شہید بینظیر بھٹو کو آپ دیکھتی تھیں اسکول ڈیز میں, کالج ڈیز میں, اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ میں بھی ایسی اسپیچ کروں. بلوچستان سے زبیدہ جلال صاحبہ وفاقی وزیر رہی ہیں, راحیلہ درانی صاحبہ اسپیکر کے عہدے پہ پہنچی ہے, اور بے شمار نام ہیں جنہوں نے خواتین کی نمائندگی کی ہے اسمبلیز میں, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں. تو جب پوچھا جاتا ہے کہ خواتین کے مسائل کتنا حل کر پائیں یہ خواتین پرسنل انٹرسٹ لے کے, تو وہ مسائل حل ہوتے نظر نہیں آتے. میں نے ایک سیاستدان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ خواتین بھی نالی اور سڑک کے مسائل لے کے ہمارے پاس آتی ہیں, وہ خواتین کے مسائل لے کے نہیں آتی. اس ایشو پہ ہم لوگوں نے 1 سال پہلے جو ہمارے اسمبلی میں ہمارے سسٹر بہن تھی شکیلہ نوید, جی, تو اس ایشو پہ ہم نے ایک پروجیکٹ بنا کر دے دیا تھا کہ جو ریزرو سیٹس کے جو بجٹس آتے ہیں جو اس کی ہمارے لیے, تو وہ خواتین پہ خرچ ہو. ظاہر ہے اب خواتین کو آپ روڈ نالی کا پھر سے اسکیم بنانے کے لیے بناتے ہو. ہم نے ایشو یہ فیڈرل سے آ گیا ہے, خواتین مسئلے حل کر سکتے لیکن اس کو یہ موقع فراہم نہیں کر دیتے. ہم نے بالکل ایک پورا بنا کر دے دیا تھا, ووکیشنل سینٹرز تھے, اس کے قریب اسکالرشپ تھی جو فیمیل ایجوکیشن کے لیے, اور غریب جو لڑکیاں ان کی جو شادیاں اکثر رکاوٹ بن جاتی کچھ چیزیں جہیز وغیرہ کے لیے, یہ بنا کر دیا تھا, پھر ریجیکٹ ہو گیا. اصل ایشو اوپر سے ہے, کیونکہ جب آپ کے فیڈرل لیول پر یہ پہلے سے اگر کوئی بل اس طرح کا پاس کروا دے کہ خواتین کا جو ریزرو سیٹ ہے, ظاہر ویسے بھی خواتین جب ریزرو سیٹ پہ آتا ہے تو اس کو خیراتی سیٹ سمجھتے ہیں. یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا گیا. ہاں, یہ اس کو خیراتی, حالانکہ اسٹرگل خواتین مردوں سے زیادہ ہی کرتے ہیں. ووٹ بینک آپ دیکھ لو, سب سے زیادہ خواتین کا ہے, مردوں کا کم ہو جاتا ہے. اور وہ آپ کے ورک بھی سارا خواتین ہی کر لیتا ہے, آپ کے پولنگ اسٹیشن بھی خواتین وہ کر. لیکن جب بجٹ کی بات آتی ہے تو پھر آپ کے لیے پھر وہی گراؤنڈ ہے جدھر آپ کے میل بھی نالیاں بنا رہے, روڈ بنا رہے, وہی خواتین کا بھی ہے. لیکن یہ چینج آنا چاہیے تھا, ہم نے بنا کے دیا لیکن ریجیکٹ کر دیا. تو جمیلہ صاحب, آپ کیا سوچتی ہیں کہ یہ جو خواتین جا کے تقاریر تو ظاہرہ کرتی ہیں اسمبلی میں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ 70 سالوں میں جو خواتین بلوچستان سے نمائندگی کرتی رہی ہیں, they were not enough for the women in بلوچستان, مطلب ان کی اتنی پروگریس نہیں رہی ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ نہیں, وہ آپ کو پتہ ہے خواتین چاہے جو بھی ہو, ظاہر ہے اس کو اسمبلی تک جتنا اسٹرگل کر کے پہنچ گئی, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, لیکن گھر سے ایک اسمبلی تک وہ سارا پروسیس آپ دیکھ لو کتنا بڑا ٹف وہ پیریڈ ہے جو خواتین پہنچ گیا.
تقریریں ان لوگوں نے کیا ہے، بالکل میں کسی بھی خواتین کو نہیں کیونکہ میرے لیے سارے رسپیکٹیبل ہے. ان لوگوں نے تقریریں کیا ہے، بل بھی جمع کروایا ہے، بہت سی ان لوگوں نے کنٹیسٹ کیا. لیکن اصل بات پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کی جو ہے خواتین کی جو ہے وہ بھی کسی بھی چیز کو یا کسی بھی مطلب جس طرح سمجھو اس کو ماننے کے لیے وہ چیزیں تیار یہ تو نہیں ایک مایوسی بھی ہوتی. خواتین مایوسی میں، ہے، بالکل مایوسی ہے، کیونکہ ہم جو خاتون اسمبلی پہنچی ہے تو وہ طاقتور ترین خاتون ہے، ایک تو بہت کم تعداد میں، بہت کم تعداد میں، پھر ریزرو پہ آپ مطلب آپ نے کہتے کرا. ہیں کہ اسمبلی میں بھی اگر خواتین کی بات نہیں مانی جا رہی تو پبلکلی جو عام خاتون ہے وہ تو مایوس ہوگی. بالکل مایوسی ہے. ظاہر ہم نے اتنے 5 سالوں میں ہماری سسٹرز وہاں پہ تھی، کافی ان لوگوں نے اسٹرگل کیا، بہت سی جگہوں پر کہیں کمیونٹیز میں جہاں مطلب ہر جگہ اپنے اس پر ان لوگوں نے اپنے لیے کوئی جگہ بنا دیا. لیکن اصل جو ہے ہمارے جو میل ممبرز جاتے ظاہر ہے اس کو بھی یہی لگتا ہے کہ بس خواتین کا جو ہے کوئی رول ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن اصل رول ایک ماں کا ہوتی ہے، ایک بہن کی ہوتی ہے، ایک خاتون ہے. ماشاء اللہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے اور جو ویژن ہے کافی کلیئر ہے اس حوالے سے. یہ بتائیے گا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بلوچستان کی جو خواتین ہیں ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں، اگر ہم ایک لسٹ بنائیں کہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کا ایشو ہے، بالکل ایکسیسیبلٹی ہے، سائیکولوجیکل بیریئر کا ایشو ہے، سوشل بیریئر کا ایشو ہے، اس حوالے سے اب تک آپ نے کتنا کام کیا ہے کہ یہ میں اگر اسمبلی گئی تو میں بیسک مسائل تو حل کروں؟ یہ تو ظاہر ہے یہ میرا ایسا سمجھو لائف کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو خواتین کے ساتھ یہ اس ایشوز میں ہم نے وہ کر لیا تھا. مجھے جو میں ہمیشہ اس پہ گھومتی رہتی ہوں، یا ہمارے سریاب ایریا میں ایک بہت بڑا بلڈنگ بنا ہوا تھا. میں ہمیشہ بولتی ہوں اگر یہ بلڈنگ مجھے مل جائے کم سے کم اس میں 400 سے 500 سے زیادہ خواتین کو اگر یہاں پہ ووکیشنل سینٹر کھول دوں، اس میں بیوٹیشن کا سینٹر کھول دوں. میرے خیال سے جو بزنس یہ لوگ گھروں تک کرتے ہیں، مطلب ان کو کوئی اس طرح کا ذریعہ نہیں ہے. جو بلوچی سلائی کڑھائی ہے ہمارے خواتین کرتے ہیں، اس کے علاوہ شو پیس کے سامان جو بناتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سی بیگز اینڈ بیگز بناتے ہیں. مطلب ان کے لیے میں ہمیشہ میرا مائنڈ بھی یہی ہے، میں خود اس چیز کا بہت پسند ہے، میرا اپنا بوتیک بھی تھا. میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی خواتین کے لیے ایسا راستہ کھولوں جو کسی کے محتاج نہ ہو جائے، اپنے محنت سے، اپنے شوق سے، اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے، چاہے میں ریلیٹڈ اس چیز کو نہیں بولتی کہ وہ ایجوکیٹڈ ہو، لیکن ان کے لیے ایسا کوئی موقع فراہم کر لے جو اپنا گھر چلائے، اپنی لائف کسی سے کوئی 1 روپیہ مانگنے کی محتاج نہ ہو. تو یہ ایک بزنس لیول پر میں تو کہتی ہوں میرے خواتین کو سب سے زیادہ آگے آنا اچھا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا سوال یہ ہے کہ اس کو کہہ لیجئے کہ ایک ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے یہ سوال کہ جب نگران سیٹ اپ میں پرائم منسٹر کی بات کی جاتی ہے، نگران وزیر اعظم کی، تو مرد حضرات ہے، وزراء اعلیٰ مرد حضرات ہے. ایک پرائم منسٹر خاتون پرائم منسٹر بینظیر بھٹو شہید آئیں. چلیں ہم یہ اس میں نہیں جاتے کہ وہ بھی برداشت نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا. یہ بتائیے کہ نگران سیٹ اپس میں خاتون سی ایم کیوں نہیں آ سکتی؟ تو وہی کبھی آپ نے سوال پوچھا خود سے، یا آپ نے جو سیاسی یہ کولیگز تو ہمیں تو اندازہ ہے ان چیز کا، ہمیں پتہ ہے، ہم اس چیز کا تو جنگ لڑ رہے کہ ہمیں بھی سی ایم شپ تک آنا چاہیے، ہمیں بھی کسی جو گورنر تک آنا چاہیے. لیکن جو آپ کا جو میں کہتی ہوں ظاہر میرے بھائی سب رسپیکٹیبل ہے، لیکن جو مردوں کا اپنا لوبنگ ہے وہ کبھی خاتون کو آگے نہیں. اگر سب کی سوچ یہی ہو کہ یہ میری بہن ہے یا فیملی ممبر ہے یا میری سوسائٹی سے ہے، جس طرح قابلیت اس مرد میں نہیں ہے اس فیمیل میں ہے، کیونکہ ہمارے خواتین بہت ایجوکیٹڈ ہو گئے بلوچستان کے، ظاہر ہے وہ دنیا کے مقابلے میں آ سکتے ہیں. لیکن ابھی تک شاید ان کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ یہ وہ سیٹ پر اپنا جو ہے وہ ذمہ داری نبھا سکے گی یا نہیں سکے گی. شاید ابھی تک ڈاؤٹڈ ہے وہ لوگ، ذہن میں رکھ رہا ہے کہ خاتون شاید نہیں نبھا سکتی ہے، خاتون شاید نہیں کر سکتی ہے. لیکن جب آپ کی خاتون پورا گھر سنبھالتی ہے بغیر ٹریننگ کے، بغیر کسی تعلیم کے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، تو پھر آپ کی اتنے بڑی پوزیشن کو کیسے نہیں سنبھالتی؟ تو اس حوالے سے گزشتہ چند سالوں میں آپ نے ایک تحریک دیکھی خواتین کی پورے ملک میں، اور ہر سال عورت مارچ کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، اس میں ویمن امپاورمنٹ کی بات بھی کی جاتی ہے. آپ اس تحریک سے ایگری ہیں یا پارشل ایگری ہیں؟ میں ایگری ہوں، لیکن اس کے تھوڑے طریقہ کار، ظاہر ہے کلچر لیول پر اگر آپ چیزوں کو چیک کر لو، کچھ کہیں پر لینگویجز وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑی سی میں سلوگنز جو آپ کہہ رہی ہیں، ہاں اس سے تھوڑا سا پچھلے اس پہ ہم لوگوں کا وہ ہوا تھا، تحریک چلائے، لیکن تحریک کی کچھ ایسے آپ بنا لو اس پہ آپ مسلسل اس کو چلاتے جاؤ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلچر کے حوالے سے اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے تحریک جی ہاں بالکل. ظاہر یہ چیزوں کو تو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ظاہر اب ایک آپ جس ملک میں بھی رہتے ہو آپ کا پہچان ہے، اب دنیا کی جس جگہ پہ جاؤ آپ کی پہچان، آپ کے لباس، آپ کا زبان اور آپ کا سارا جو ہے
وہ اس کے سامنے کہ کس علاقے سے. ان چیزوں کو بالکل آج اسٹرگل کر لو. آج ہم بھی تو کر رہے ہیں, ہم بھی اپنے پولیٹیکل پارٹیز میں آ گئے تو صرف ہم ظاہر ایک سیٹ کے لیے تو نہیں آئے, ہم چینج لانے کے لیے. جتنی بھی لڑکیاں ہمارے پارٹی میں آ گئے, ابھی ایسے ایسے ولیج سے بھی لڑکیاں ہمارے پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آج اگر یہ مجھے ایک 17 سال یہاں تک آنے میں لگ گئی ہے, تو وہ یہ چیزوں کو سمجھ رہے کہ آج اگر ہمارے بچوں کے لیے اگر کوئی بول سکتے ہیں یا ہمارے لیے چینج لا سکتے ہیں, جیسے ایجوکیشن کے حوالے سے ہم کبھی کہیں پر مثال دیتے ہیں کہ آپ کے گھر کے سامنے اگر کوئی اسکول اس کا ٹیچر نہیں ہے تو آپ کو آواز اٹھانا چاہیے تھا کہ آپ کی بیٹی ادھر سے پڑھ کر لکھے, پھر اگلے اس میں آپ کی بیٹی ادھر ٹیچر بن سکتی ہے. اگر آپ خاموش رہو, نہ جاؤ, ڈاکٹر کی ڈیوٹیز ہے, تو یہ چیزوں کو ان لوگوں نے وہاں سے سٹارٹ کر لیا ہے. ان چیزوں کو کافی نوشکی سے جب آپ تشریف لائیں اس دور میں اور اب میں کتنا فرق دیکھتی ہیں کہ آپ کو دیکھ کے کتنی بچیاں خواتین انسپائر ہوئی ہیں؟ میرے آنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے میں نے اپنی فیملی کی جو فیمیلز ان کو میں نے کافی ہیلتھ والے اس میں شعبے میں لے کر گئی, جہاں لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ نرس کا ہونا ایک گناہ ہے. ظاہر وہ لوگوں کے خیالات تھے, روایات جو یا کسی این جی او میں نے بھی تقریباً کوئی 12-13 سال این جی او سیکٹر میں کام کیا تھا, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ این جی او سیکٹر ایک بہت بدنام وہ ہے. لیکن جب میرا ایکٹیویٹیز رہا ڈیلی کا, کبھی پترا ہوتا تھا گاڑی پہ, کبھی کیا, لیکن میرے نکلنے کے بعد کافی بچیاں جو ہے این جی اوز میں کام کر رہے. اور میرے اپنی فیملی کی 3 سے 4 جو لڑکیاں ابھی بھی سیول ہاسپٹل میں, ایک نرس اسٹاف ہے, ایک نوشکی میں, پھر ایل ایچ وی کا کورس نوشکی میں ہے, دوسرا بھی نرسنگ کر رہی ہے, میری اپنی بہن بھی ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے فیملی کی مردوں کو بھی نکالا ہے. کیا بات ہے, بہترین. یہ تو پھر آپ نے ایک پوری ذاتی طور پہ ایک تحریک شروع کی. ابھی نوشکی میں کافی اویئرنیس آ گئے, کیونکہ وہ ابھی کبھی ہمارے تقریر بھی کہتے بولتے ہمارا نوشکی سے لڑکی, تو لڑکیاں کا بھی سیاست میں زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے. چاہے سیاست ہو, سوشل سیکٹر ہو آپ کے, اور ابھی کالجز یونیورسٹیز میں دیکھ لو بھی سارے وہاں سے لوگ باہر نکل کے آ گئے. پولیٹیکل اویئرنیس خواتین میں آگے بڑھی ہے اور آن کر رہی ہیں خواتین اپنے ڈیسیجنز کو. اچھا یہ فرمائیے گا, جیسے آپ نے فرمایا کہ اب کافی حالات بہتر ہو گئے ہیں, خواتین کے حوالے سے آگے بڑھ رہی ہیں, اب بلوچستان میں ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو ہے, آپ کو لگتا ہے؟ بالکل یہ ہے. وہ ہمارے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارا نصیر آباد ڈویژن ہے, اور مطلب اس ایریا میں ہے ابھی تک. تو اس کے حوالے سے مطلب کوئی بھی این جی او, کوئی بھی قانون این جی او تو سارے کام کر رہے ہیں, این جی او کام کر رہے ہیں, لیکن اس وقت تک ہم لوگوں نے بھی کافی کوشش کیا ہے ان چیزوں پر, لیکن ابھی تک وہ نظام چینج نہیں ہوا اس علاقوں کا. جس طرح پہلے کی نظام ہے, مطلب آپ کی پسند کی نہ ہو تو پھر کوئی آپ طریقہ نکالو, یا آپ کی مرضی نہیں ہو, یا آپ کی فیملی میں اس کی فیملی کی دشمنی ہو تو آپ اس خاتون کو استعمال کرتے ہیں. یہ اس کے لیے ہم لوگوں نے این جی اوز تو ابھی تک کر رہے ہیں. این جی او لیول پر بڑی بے نظیر کا اپنا بھی ایک پروگرام تھا اس پہ, اس کے علاوہ کافی این جی او بھی آ گئے, گورنمنٹ کے اپنے نمائندے آ گئے, لیکن کنٹرول ابھی تک اس طرح نہیں ہوا. صحیح. اب شکیلہ صاحبہ, الیکشنز کی آمد ہے, لگ تو یہی رہا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. یہ فرمائیے گا, آپ آج کل بزی بھی بہت ہیں, مختلف تنظیم سازی اور ساتھ ساتھ شمولیتی پروگرامز ہیں, اور آپ بڑی سرگرم ہیں اس حوالے سے. تو اس دفعہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ الیکشن کانٹیسٹ کریں گی. تو فرض کریں کہ آپ الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہوں, اسمبلی پہنچتی ہیں, تو آج کے پروگرام میں تھوڑا ریویژن بھی ہو گیا کہ کیا فریم ورک ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی خواتین اور بچیاں, معصوم خواتین ہیں, آپ ان سے مل کے بھی آئی ہیں. تو اس مسئلے کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گی جب آپ آگے پولیٹیکلی آگے جائیں گی؟ کیونکہ یہ ہمارا پہلے آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی کی نکات کا حصہ ہے. مسنگ پرسنس کا یہ ایشو صرف ایک بلوچ کمیونٹی کا نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں بھی جہاں پر بھی جاؤ, ظاہر ہے صرف بلوچستان میں نہیں, پورے پاکستان لیول پر جہاں جہاں بلوچ. لیکن یہاں پر جو ہمارے جو لیڈرشپ صدر اختر جان فیڈرل لیول پر بھی ایشو کو اٹھایا تھا, اصل مقصد ہے کہ یہ اگر یہ مسنگ پرسنز ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. ظاہر آپ کے پاس عدالتیں ہیں, آپ کے پاس قانون ہے, اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے آپ اس کو کٹہرے میں لے کر آؤ, آپ سے اس سوال پوچھو نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھایا آج غائب کر دیا اگلے دن اس کا لاش ملا. تو یہ تو مسئلے کا نہیں ہے, بلکہ مسئلہ بگاڑنے والی باتیں. آج جو خواتین آئے ہوئے ہیں ہمارے اس پہ روڈ پہ بیٹھے ہو, ابھی آپ سوچو قبائلی سمجھو, کلچر لیول پر سمجھو, کون سی عورت گھر سے اٹھا کر اس سردی میں جا کر روڈ پر بیٹھتی ہے؟ کوئی قبائلی لوگ ایسے کر سکتے ہیں؟ آج وہ عورتیں آ کر بیٹھے جن کے گھر کے پیارے غائب ہیں, کسی کا 10 سال ہے, کسی کا 20 سال ہے. آپ خود سوچو. تو یہ ظاہر ہے ہمارے لیے تو ہے مسا ہے,
کہ میرے فیملی سے اگر میرے فیملی کے ممبر نہیں لیکن اس ظاہر میرے علاقے کا ہے، میرے بلوچستان کا ہے، میرا کوئٹہ سے اس کا تعلق ہے، بلوچستان سے اس کا تعلق ہے، اس کی وجوہات کو لے کر آئے. آپ رات 1 بجے آپ کے آپریشن کر کے اس کو اٹھا کر لے کر جائے، 2 دن کے بعد اس کا لاش مل جائے، تو پھر یہ تو ظاہر ہے آپ حالات خود خراب کرتے ہیں. صحیح فرما رہی ہیں آپ، اور اس کو پولیٹیکلی ہینڈلنگ کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. اچھا جمیلہ صاحبہ، جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ ہیلتھ کے حوالے سے آپ پرسنلی کام کر رہی ہیں. بہت سارے علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو زچہ بچہ کے کیسز ہیں ڈیلیوری کے دوران جہاں باک ہونے کے کیسز ہیں، بلوچستان میں وہ زیادہ ہیں. اس کی مین ریزن کیا ہے کہ ہمارے پاس گائنیکالوجسٹ جو ہیں مقامی خواتین کم ہیں، اور میل ڈاکٹرز کو لوگ چیک اپ نہیں کرواتے. ہیلتھ کے حوالے سے بڑا اہم ایشو ہے جس پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے. اصل میں نے جس طرح ہمارا اپنا ابھی میں نے خود ہیلتھ میں کام کیا ہے کافی چیزوں پہ. ہمارے پاس جو علاقے ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہوتی. ہاسپٹلز میں بالکل فیسلٹی، بلڈنگ بنا ہوا خالی ہے. ڈاکٹرز آپ کے مطلب اگر یہ نظام، میں تو کہتی ہوں ایجوکیشن اگر ہیلتھ میں چیزیں آ جائے تو میرے خیال سے کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم پرائیویٹ اسپتال یا پرائیویٹ اسکول میں جائیں. اگر وہاں کے لوکل ڈاکٹر اگر اپنی ڈیوٹی پر نہیں جاتا ہے، اگر آپ اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر کے ظاہر کسی کے بیاف پر کسی اور پہ جا کے وہ ڈیوٹی پر نہیں آتا ہے، تو پھر آپ کے جو پیشنٹ آتا ہے اس کو پھر اٹینڈ کون کرے گا؟ آپ کے پاس فیسلٹیز کم ہے، میڈیسنز آپ کے نہیں، اس کے پاس نہیں ہے. اپنے اتنی دور جہاں پہ نصیر آباد میں بھی میرا گھر ہے، میں خود دیکھتی ہوں سیول سے زیادہ لوگ پرائیویٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ رکشوں میں دور دور سے بیٹھ کر آتے ہیں، وہاں تک پہنچ کر کئی ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں، بچے کی ڈیلیوری بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ میں تو سمجھتی ہوں یہ سب سے بنیادی جو وہ ہمارا جو ایشو ہے وہ ہیلتھ ہے. یہ خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ ایشو زیادہ ہے. تو اس میں ہے کہ ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز نہیں ہیں. تو یہ اور ہیلتھ فیسلٹی بھی نہیں ہے، اور فنڈز بھی آ رہے ہیں، اور کرپشن ہو رہی ہے. بالکل ظاہر ہے ابھی جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے جائے، آپ کی لیڈی ڈاکٹر کا بھی کیا لیکن وہ نہیں جا سکتی. وزیر صحت تو گزشتہ کئی سالوں سے صوبے کے آ رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اب بھی بات آ رہی تھی کہ اربوں روپیہ فنڈ ملا ہے بلوچستان کے لیے اور ایم پی ایم، لیکن وہ آپ سیول اسپتال جاؤ کوئٹہ کا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اپنے ابھی 3 جو ہے لوگوں کا آپریشن وہاں پہ کروایا ہے، اتنی مشکلات سے، مطلب اس کو ڈھونڈ کر لاؤ، اس کو ڈھونڈ کر لاؤ، نہ کبھی وارڈ کا پوزیشن صحیح تھا، کیونکہ ان کے وہ بولتے ہیں ہمارے پاس بجٹس نہیں آتے. بجٹ کہاں غائب ہو جاتے ہیں، کون کہتا ہے، کہاں سے لاتے ہیں. جہاں آپ کو وارڈ بنانا چاہتے ادھر آپ نے پارکنگ بنا دیا ہے. جہاں آپ کی فیسلٹیز ہے، آپ کو کبھی ایکس رے کے لیے آپ کو 2 مہینے پہلے آپ کو ٹھیم لینا پڑتا ہے. آپ کی سٹی ہے تو پھر ہم گاؤں کی طرف آئیں، کیونکہ یہاں پر جو سفارشی نظام ہے اس نے سارا مسئلہ خراب کر دیا. تو آپ کی جماعت اور اگر آپ اسمبلی میں جاتی ہیں تو یہ کور ایشو ہوگا آپ کا خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے؟ ہم نے یہ ایشو اٹھایا تھا پچھلی اس پہ، شکیلہ نے بالکل اس میں اٹھایا تھا کہ خواتین جو ہمارا وہ تھا ایک جہاں پر خواتین کے لیے صرف 7 بیڈ موجود تھے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. اس ایشو کو بالکل اسمبلی میں لے کر آیا، ڈاکٹر سے ہم نے ملاقات کر کے، لیکن اس کے بعد ہوا کچھ نہیں. یہ کیا وجہ، جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اسمبلی میں بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بلز دیے تو نہیں سنا گیا، ہم نے ہیلتھ کی طرف نشاندہی کی تو نہیں سنا گیا. تو ان دی اینڈ تو یہ ہونا چاہیے پورے پاکستان کی جو صوبائی یا قومی اسمبلی کی خواتین ہیں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اور ان کو ریزرو سیٹس بھی واپس کر دینی چاہیے کہ بھائی اگر آپ نے ہماری بات ماننی نہیں ہے، ہمارے مسئلے حل نہیں یہ شعور اگر ہم سارے پاکستان کی خواتین میں آ جائے، میرے خیال سے کوئی مرد سیٹ پہ نہیں آ سکتا. آپ مانتے نہیں تجویز کو، اگر سنا نہیں جا رہا ہمیں تو ہمیں آپ کیوں دکھلاوے کے لیے سیٹس دے رہے ہیں؟ مطلب یہ بھی تو ہو رہا ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے خواتین کو وزیر اطلاعات بھی بنایا ہے، ہم نے پرائم منسٹر بنایا. ظاہر وہ فارمیلٹیز کے لیے. دیکھو یہ چیزیں میں تو خود ایک لیڈی ہوں، مجھے پتہ ہے، میں نے پروسیس سارا دیکھا ہے. اگر ہمارے فیمیلز واقعی میں اس چیز پر سارے اپنا ایشوز ایک بنا لے، اور سارے، کیونکہ یہ فیڈرل لیول پر بھی ان کے لیے ایک تانا ہے کہ آپ ایک اس پہ خیراتی سیٹ پر ہو، نہ کوئی ان کا بجٹ ہے، نہ کوئی ان کا کوئی، بس وہ حاضری دے کر نکلنا آپ کا صرف نمائندگی ہے. لیکن یہ ایشو اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب آپ کی پروپر نمائندگی نہیں ہوگا. آپ جنرل سیٹ پر آ جاؤ، آپ کے جو ریزرو والا سیٹ ہے اس کو بھی اگر تھوڑا بڑھا دے. ابھی ظاہر ابھی 10 خواتین ہیں ہمارے ریزرو سیٹ پر آ جاتے ہیں، پھر وہ آپ کے 60 بندے ایک سائڈ پر ہے، 10 خواتین ایک سائڈ پر، ہم جتنا بھی شور مچائے نہیں سنی جاتی ہے. وہ ہم اپنے اس کے سامنے ڈیمانڈ بھی رکھ دیں، ہم اپنے ایشوز کو لکھ کر کے دے دیں، وہ ایک سائڈ پر رکھ لیتا ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اپنی اسکیم اور اپنے بجٹس کی پڑتی ہے. جہاں خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے، ہم نے کہیں پر ابھی ایک NGO کا بھی ایک ایشو تھا وہ شرکت گاہ والوں کا، کہ خواتین خود ہی اپنے لیے ایک پاور بن جائے. بہت اچھی بات ہے، یہ خود ہی
ہاں اپنی بالکل، اپنی اگر ذات سے خواتین سفر شروع اگر کریں. خواتین سارے ایک چاہتے ہوئے، حالانکہ ووٹ کے حوالے سے دیکھ لو سب سے زیادہ خواتین کی ووٹ ہے، مرد کی کم ہے. آبادی کے آبادی کے تناسب کی لحاظ سے وجہ اب سے دیکھ بھی. لو، اگر اس طرح ہو تو پھر میرے خیال سے میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا بالکل نقشہ ہی چینج ہوگا، کہ خواتین کا اپنا ایک آواز نکلے. لیکن پھر آ جاتا ہے کہ آپ کو طاقت کے زور پر آپ کو آگے اچھا آنا ہے. میر صاحب، اگر میں ایک آپ سے پروگرام کے آخر میں سوال کروں کہ بلوچستان کی جو خاتون ہے اس کے مسائل لاہور، کراچی، اسلام آباد کی خاتون سے کتنے مختلف ہیں، تو آپ اگر سم اپ کرنا چاہیں اس سوال کو تو کس طرح بلوچستان لیول پر یا اوورآل؟ کمپیریٹیولی ایک بلوچستان کی جو خاتون ہے اس کے مسائل اور پورے ملک کی خواتین کے مسائل، کیا کوئی ڈفرینس ہے یا ایک جیسے ہی ہیں؟ بلوچستان کے اس کے ایشوز تھوڑے زیادہ ہے، زیادہ اور ڈفرینٹ ہے. کیونکہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے وہیں پر ایک ویسے اکثر تو وہی تانا دیا جاتا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ کسی کا ریلیٹیو ہوتا ہے یا کسی سردار، لیکن ہماری پارٹی میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی خواتین جو وہاں کی خواتین اس میں، کیونکہ یہاں پر جو وہاں کے لوگ زیادہ اپنے حقوق کے لیے بول سکتے، یہاں پر اگر آپ بولو گے آپ کو پھر سے وہی آپ کو خاموش کرنے کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ آپ، ظاہر ہے یہ چیزیں تو ایک کلچر بن گیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کرنے کے لیے بھی کر سکے پھر ہمارے سامنے کوئی ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے. ظاہر وہاں کے لوگوں، وہاں کی فیمیلز کو تو فیسلٹیز، وہ باہر بھی جا سکتے ہیں. ابھی جس طرح فورمز بھی موجود ہیں ان کے پاس فورمز، اور ان کو ان کے سننے والے بھی وہاں پہ لوگ بہت ہیں. اب یہاں پر ہم ایک NGO رجسٹر نہیں کر سکتے. ایک خاتون کا ایک بزنس ہے، اس کے لیے ہمیں مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر منتیں کرنا پڑتا ہے. اب اس NGO کو بلوچستان سے آپ اسلام آباد تک لے کر جانے میں کتنی مشکلات، وہاں پر بھی آپ کو مطلب کافی وقت لگتا ہے. اور وہاں کے لوگوں کا تو ایک ہی مہینے میں سب سارے کام ہو جاتا ہے، ان کو باہر تک فنڈ مل سکتے. یہاں کے تو ہمارے، میں کہتی ہوں صدیوں سے جو ہے خواتین بزنس کر رہے. اگر آپ کبھی چیمبر آف کامرس کا وزٹ کر لو، ان سے حوال کر لو، آپ کے پاس ہزاروں کی خواتین ادھر ہے جو ہوم بیسڈ ورکرز ہے، جو اپنے جو ہے سارے بوتیکس کسی نے کھولا، کسی نے گھر نے کھولا ہے، کسی نے کسی دکاندار کے ساتھ شیئرنگ کی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں یہاں سے تھوڑا ہمارے لیے جو ہے نہیں سمجھتے آپ ہمارے پیروں کو یہاں سے تو یہ روکنے. مطالبہ آپ سوسائٹی سے کریں گی، سماج سے کریں گی، صوبائی حکومت سے کریں گی، قومی ہم نے اپنے منشور کا حصہ بنایا تھا پچھلے ٹھیک الیکشن ہے. میں کہ خواتین کو جو بزنس کا، ہمارے الیکشن 2018 کو ہوا تھا، وہ الیکشن والے جو منشور اس میں ہم نے ڈالا تھا کہ خواتین کو جو بزنس میں سب سے زیادہ جو وہ اس کے لیے جو کوئی ایسا راستہ وہ بنا لے کہ خواتین باہر تک بھی اپنا جو ہے وہ ظاہر ایگزیبیشنز ہوتے ہیں وہ ایسا کوئی لے کر جانا ہے. تو یہ موقع پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے کر لے. ہم نے اس کو حصہ بنایا اور تھا. تمام جماعتیں اگر متفق ہو جائیں خواتین کے جی ہاں رائٹس کے بالکل، حوالے سے تو پھر بھی مشکلات حل نہیں ہو سکتی ہیں. سکتے. بہت بہت شکریہ جمیلہ بلوچ صاحبہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے دیا، اور یقینی طور پہ آپ کی جو گفتگو ہے پورے پاکستان کی خواتین کے جی ہاں لیے بالکل. بڑی اہم گفتگو ہے. انہوں نے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ ایک انسپریشن ہے نہ صرف بلوچستان کی خواتین کے لیے بلکہ پورے پاکستان کی خواتین کے لیے. امید کرتے ہیں جناب جب اگلا انٹرویو میرا آپ سے ہوگا تو بطور ممبر اسمبلی یا کسی وزیر کے طور پہ ہوگا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ مسائل کتنے حل ہوئے جو آپ نے فرمائے تھے ہمارے پچھلے پروگرام بس میں. مسئلہ حل کرنے کے لیے آگے بھی جو ہے وہ جو قلم ہے وہ لکھنے میں ساتھ رہے گا انشاءاللہ آگے بھی. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے پروگرام انفارمل ٹاک سنا، اور جمیلہ بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. BNP مینگل سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے جو بلوچستان کی خواتین ان کے پولیٹیکل مسائل، سوشل مسائل کا ذکر کیا، اور نشاندہی بھی کی کہ کہاں مسائل ہیں اور کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. ضرورت صرف ول کی ہے، اور یہ ول آئے گی سیاسی جماعتوں سے، کہ یہی جماعتیں کل کو اقتدار میں جاتی ہیں، ان کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے. اگر آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں ایک کلچر متعارف کروائیں خواتین کے رائٹس کے حوالے سے، تو یہ پھر آگے کیری کرتا ہے، اور پھر اگر آپ خواتین کو بااختیار کرتے ہیں تو وہ خود اپنے مسئلے حل کر سکتی ہیں. تو جناب آج کے پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان تنویر ملک کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.